چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک۔ جی جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی ہم 55 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون۔ پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں۔ یہ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ پیارے بچوں جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ نیچے والے۔ جی، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا، 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 اور اسے پڑھیں گے ہا ہا، ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ تو اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے ذال، یہ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا، اور تیسرا حرف ہے وا۔ پیارے بچوں جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اسی طرح وا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ جی زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک، کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ باریک پڑھتے ہیں، اور ضا کو پر پڑھتے ہیں کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب پیارے بچوں آپ مجھے بتائیں، یہاں لکھا ہوا ہے ذال، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیں کہ اسے پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ باریک، باریک پڑھنا ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے زا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال لکھا ہوا ہے۔ دال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے دال اور دوسرا حرف ہے ضاد۔ جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم ضاد کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟
مستعلیہ جی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب پیارے بچوں دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، کن میں سے ہے؟ قلقلہ جی دال حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ۔ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دال کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ یا ساکن۔ جی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ یا مدہ ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ جی اسی طرح یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کیا ہوگا؟ مد عارض۔ جی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اور پیارے بچوں مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں میں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ جی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف۔ ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے صاد، کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ صاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے تا۔ جب آپ صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم پر پڑھتے ہیں اور سین کو باریک پڑھتے ہیں۔ باریک پڑھتے ہیں، تو اس فرق کا بھی آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، کیا ہے؟ میم ساکن۔ کیا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی۔ جی ادغام شفوی ہوتا ہے۔ تو اور پیارے بچوں ادغام شفوی میں ہم غنہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہذا ہذا هذا نزلهم 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 هذا نزلهم هذا نزلهم یوم الدین۔ یوم الدین۔ اچھا دال کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یوم الدین، یوم الدین۔ یوم الدین، یوم الدین۔ هذا نزلهم یوم الدین، هذا نزلهم یوم الدین۔ هذا نزلهم یوم الدین۔ هذا نزلهم یوم الدین۔ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں۔ هذا نزلهم یوم الدین۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں لکھا ہوا ہے ذال، پہلے بھی بتایا کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ جسے جتنا کھینچنا ہے آپ اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں۔ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے تو آپ اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ جہاں جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچیں، اس سے زیادہ بھی مت کھینچیں، اس سے کم بھی مت کھینچیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جہاں غنہ کرنا ہے وہیں آپ ناک میں آواز لے جائیں گے، جیسا کہ یہاں پر آپ غنہ کر رہے تھے تو یہاں غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور بھی چھوٹی موٹی غلطیاں آپ پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ هذا نزلهم یوم الدین۔
ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ناک سے ادائیگی نہیں کرنی، جہاں غنہ ہوگا وہیں پر آپ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں، اس کے علاوہ ناک میں آواز نہیں لے جانی۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ادائیگی کو واضح کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے۔ اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ نحن نحن خلقناکم خلقناكم خلقناکم خلقناكم فلولا فلولا نحن خلقناکم فلولا نحن خلقناكم فلولا نحن خلقناکم فلولا نحن خلقناكم فلولا نحن خلقناکم فلولا نحن خلقناكم فلولا تصدقون 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 نحن خلقناکم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناکم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ جی تو اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن وہی بات کہ آپ اپنی ادائیگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ کہ ناک سے ادائیگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جہاں غنہ کرنا ہے وہیں ناک میں آواز جائے، اس کے علاوہ نہیں جانی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ ایک ایک لفظ پر ایک ایک کلمے پر ٹھہر رہے تھے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سیکوینس میں پوری آیت پڑھنی ہے، ملا کر پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ پر ایک ایک کلمے پر ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن ایک بات یہ کہ جہاں جتنا کھینچنا ہے، جسے جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ کو بھی وہی بات کہوں گا کہ آپ ایک ایک لفظ پر ٹھہر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر آپ کھینچ رہے تھے نحنو، تو یہ واو مدہ بن گیا تھا، تو چینجنگ آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ ٹھہرے تو یہاں غنہ کر دیا آپ نے، تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے ملا کر پوری آیت کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ سے ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ پریکٹس کریں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ افرأیتم أفرأيتم ما تمنون ما تمنون ما تمنون ما تمنون ما تمنون ما تمنون افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون۔ پیارے بچوں یہاں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، تو ایک الف کی مقدار تک آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون۔ پیارے بچوں حمزہ کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، اسے عین کے ساتھ تبدیل نہیں کرنا، تم نہیں ہے یہ، افرأیتم أفرأيتم افرأیتم أفرأيتم ما تمنون ما تمنون افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون۔ غنہ پورا نہیں ہو رہا، غنہ کی مقدار پوری کریں۔ افرأیتم یہاں پر ٹھہر جائیں تھوڑا، ٹھیک ہے؟ افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون افرأیتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون۔ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں۔ أفرأيتم ما تمنون۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ہر جگہ عین کی آواز نکال رہے ہیں، یہاں پر بھی تم اور ما یہاں پر بھی جو ہے وہ عین کی سی آواز آ رہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ حروف کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں، ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ادائیگی پوری کریں، آپ جہاں غنہ کرنا ہے تو غنہ کی مقدار پوری کریں، جسے کھینچنا ہے تو کھینچنے کی مقدار آپ پوری کریں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے۔ اور ایک بات اور کہ آپ ناک سے آواز لے جا کر نہیں پڑھیں گے، جہاں غنہ کرنا ہے وہاں آپ ناک میں آواز لے جائیں، جیسے کہ یہاں پر غنہ کرنا تھا تو یہاں پر آپ ناک میں آواز لے جائیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر حروف میں آپ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی
نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے، اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سنیں گے کہ انہوں نے جب اللہ پاک کے نبی کا حکم نہیں مانا تو اللہ پاک نے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ توجہ سے سننا ہے آپ کو یہ واقعہ، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایلا نامی گاؤں میں رہتی تھی۔ کہاں رہتی تھی؟ ایلا نامی گاؤں میں۔ جی، ایلا نامی گاؤں میں ان کی قوم رہتی تھی، اور یہ قوم بڑی ہی خوشحالی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس قوم پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ عبادت کریں اور باقی دنوں میں یہ مچھلی کا شکار کریں۔ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ پانی کے اوپر تک نظر آتی تھیں، لیکن جب اتوار کا دن آتا تو اس دن اتنی مچھلیاں نہ ہوتیں جتنی ہفتے کے دن نظر آتی تھیں۔ یعنی ان کو حکم کیا ہوا تھا کہ اب ہفتے کے دن تم لوگوں نے عبادت کرنی ہے اور باقی دنوں میں جو ہے وہ تم اپنا کام کر سکتے ہو، مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کا جب دن آتا تھا نا تو دریا میں بہت ساری مچھلیاں ہوتی تھیں اور پانی کے اوپر سے بھی نظر آتی تھیں، لیکن اتوار کا دن آتا تو وہ مچھلیاں اتنی نہیں ہوتی تھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تو پیارے بچوں، شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو، یعنی بڑے بڑے گڑھے بنا لو، کھڈے کھود لو، اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے مچھلیاں پانی کے ساتھ آ کر گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی سے نہیں نکالی، یعنی ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کو کیا ہے۔ اور پھر یہ لوگ کافی ٹائم تک اسی طرح کرتے رہے، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن جو ہے وہ دریا کے کنارے پر گڑھے بنا لیا کرتے تھے اور ہفتے کے دن جو ہے وہ نالیاں ملا لیا کرتے تھے ان گڑھوں تک، پھر پانی سے جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے وہ ان گڑھوں میں آ کر قید ہو جاتی تھی اور وہ اتوار کو وہ مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے، اور وہ کیا سوچتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تھوڑی شکار کیا ہے، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا تھا اور وہ اسی طرح کرتے رہے۔ لیکن پیارے بچوں، اس بستی میں کئی نیک لوگ ایسے بھی تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے خود کو بھی بچاتے تھے اور جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے کے دن خود تو شکار نہیں کرتے تھے، یعنی خود تو شکار کرنے کو برا سمجھتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ پھر جب ہفتے کے دن شکار کرنے والے اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانی میں لگے رہے تو منع کرنے والوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس دیوار میں منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور گناہ گاروں یعنی اللہ پاک کے نافرمانوں کا دروازہ الگ تھا۔ پھر پیارے بچوں، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور ان کے خلاف اللہ پاک سے دعا فرما دی۔ پھر پیارے بچوں، دعا کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ گناہ گار لوگ ایک دن اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ تو منع کرنے والوں نے سوچا کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں باہر نہیں آ رہے؟ تو منع کرنے والے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے ہیں۔ کیسے ہو گئے ہیں؟ بندروں جیسے۔ بندروں جیسے، معاذ اللہ۔ پھر یہ لوگ نیچے اترے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگ گئے، اور نیک لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی جو بندر ہو گئے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، لیکن جو نیک لوگ تھے وہ ان بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے کہ نہ جانے یہ کون سا بندہ ہے۔ تو جو بندر تھے وہ ان کے کپڑے آ کر سونگھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، یعنی ان نیک لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اسے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ پھر پیارے بچوں، اس کے 3 دن بعد وہ سب کے سب مر گئے اور جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے وہ بچ گئے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ
جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی بھی ہیلے بہانے سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خود پر بھی غور کریں، آج ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہیلے بہانے کر کے اللہ پاک کی نافرمانی کر لی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کسی بھی ہیلے بہانے سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر طرح سے ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے ایشان بھائی اور دوسری طرف ہیں شایان بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0۔ 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے ایشان بھائی سے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ 5۔ 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ایشان بھائی کو؟ 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایشان بھائی کو۔ جی شایان بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ رحمان مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے شایان بھائی کو۔ جی ایشان بھائی، آپ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیں۔ آپشنز: سورہ اخلاص، سورہ فلق، یا پھر سورہ ناس۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ ناس۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی شایان بھائی، اب آپ بتائیں قرآن پاک میں چوری کرنے والے کی کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جی، ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان ہوئی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے شایان بھائی کو۔ جی شایان بھائی، آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو جنت اور دوزخ کے درمیانی جگہ کے نام پر ہے۔ آپشنز چلیں: سورہ اعراف، سورہ سجدہ، یا پھر سورہ روم۔ سورہ آراف۔ سورہ اعراف ابھی بھی کنفرم نہیں ہے شاید، ہے نا؟ کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی۔ سورہ اعراف، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے ایشان بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دے دیا ہے۔ جی شایان بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے۔ آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ اژدہا بن گیا تھا۔ اژدہا بن گیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے شایان بھائی کو۔ اب تک شایان بھائی نے ایک بھی پوائنٹ نہیں چھوڑا۔ جی ایشان بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ بلد ہے، بلد کا معنی بتائیں۔ آپشن: شہر، گاؤں، یا پھر قوم۔ گاؤں۔ گاؤں آپ کا جواب غلط ہے، اس کا درست جواب ہے شہر۔ بلد کا معنی ہے شہر۔ تو اس سوال میں ہمارے ایشان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی شایان بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی سورت سورہ کہف کن 2 پاروں میں ہے؟ 15 اور 16۔ آپ کا جواب صحیح ہے۔ قرآن پاک کی سورت سورہ کہف 15 اور 16ویں پارے میں ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے شایان بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ جی ایشان بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی سورت سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک میں 2 رکوع ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ 10 پوائنٹس۔
جی شایان بھائی، اب آخری سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کس پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ دوسرے پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10.10. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے شایان بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ہمارے شایان بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس، اور ہمارے ایشان بھائی کو ملے ہیں 25 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ شایان بھائی. شایان بھائی ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ لیں شایان بھائی، آمین جزاک اللہ۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا